بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين ولتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سلسلہ مجالس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جاری ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے عزاداران سید الشہداء، عزاداران حسینی دنیا کے جس گوشے خطے میں مصروف عزاداری ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کا یہ پرسہ اور تعزیت بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ احدیت میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ امامت میں، نور آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرمائے. اور آج ہماری گفتگو اس 7ویں منزل پر شجرہ طیبہ کے عنوان سے جاری ہے. ارشاد فرمایا: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. تم غور کرو کس طرح اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ. شجرہ طیبہ کے ساتھ کس طرح اللہ نے تمثیل دی ہے، مثال قائم کی ہے. اور اس شجرہ طیبہ کی خصوصیات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں. ان علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اصلها ثابت. اس کی جو اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی جو جڑیں ہیں شجرہ طیبہ کی بہت مضبوط ہیں،
بہت محکم ہیں، بہت مستحکم ہیں۔ زمانے کے جتنے حوادث آ جائیں، جتنے تغیر اور تبدل آ جائے، زمانے کی تغیرات اور تبدلات اور تحولات اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ہی پائیدار ہے، یہ بہت ہی مستقل ہے، یہ بہت ہی مضبوط ہے۔ جتنے جھکڑ آتے رہیں، جتنے طوفان آتے رہیں، جتنے زلزلے آتے رہیں، جتنے بھونچال آتے رہیں، جتنی طاقتیں آتی جہیں، کوئی ایروگنٹ پاورز اور زمانے کے کوئی طاغوت، زمانے کے بڑے بڑے طاغوت آئے اور جنہوں نے کوشش کی ہے کہ شجرہ طیبہ کو کاٹ دیا جائے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ ساری طاغوتی طاقتیں کٹ گئی ہیں، اور یہ اللہ نے جس شجرہ طیبہ کی بنیاد رکھی اس میں قول بھی ہے، اس میں قرار بھی ہے، اور وہ قائم ہے، آج تک قائم کے سائے میں۔ یہ پہلی علامت ہے شجرہ طیبہ کی، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے، دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمان سے پار ہو چکی ہیں، زمینوں تک نہیں ہے اس کا رابطہ، اس کی شاخیں آسمان سے بھی پار ہو چکی ہیں۔ اس میں وہ تنوع ہے، اس میں وہ گہرائی ہے، اس میں وہ اس طرح یہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ شجرہ طیبہ پائیدار بھی ہے، پھلدار بھی ہے، ہر زمانے کو عطا کر رہا ہے، ہر انسان کو عطا کر رہا ہے۔ اگر یہ شجرہ طیبہ نہ ہو، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا۔ یہ ساری کی ساری جو برکات ہیں وہ انسان حاصل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے دعائے عدیلہ میں ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا آپ کے وجود مقدس سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ جن کے صدقے میں آج بھی شجرہ طیبہ، یہ شجرہ طیبہ اس طرح برابر ہے، اس طرح ثمرآور ہے، اس طرح پائیدار ہے، اس طرح پھلدار ہے، اپنی برکات کو نصیب کر رہا ہے، زمین سے لے کر، ذرے سے لے کر کہکشانوں تک۔ حجت خدا کے صدقے میں یہ سارے کا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض۔ اگر حجت خدا نہ ہو، اللہ اس زمین کو ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رکھے، یہ زمین زمین نہیں رہے گی۔ جو کچھ اس زمین میں سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ زمین قائم ہے، قائم کے صدقے میں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آپ کے وجود مقدس سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، ہمیں روزی مل رہی ہے، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، ہمیں برکتیں مل رہی ہیں، ہم دشمنوں کے اوپر غالب ہیں۔ اس وقت سارے جتنے طاغوتی اور طاغوت نواز جتنے ہیں، سارے کے سارے مغلوب ہو چکے ہیں، آپ کے صدقے میں ہیں۔ یہ داعشی، یہ نام نہاد طاغوتی طاقتیں، جن کا کام استحصال کرنا ہے، ایکسپلائٹ کرنا ہے مظلوموں کو، جن کا کام تباہی ہے، بربادی ہے، قتل ہے، غارت ہے، بے امنی ہے، ناامنی ہے، خون کرنا جن کا کام ہے، ہم نے ان پہ غلبہ حاصل کیا ہے تو تیرے صدقے میں، یوسف زہرا کے صدقے میں۔ اس وقت حسینی آباد ہیں، پوری دنیا میں اس وقت علم عباس لہرا رہا ہے۔
عالم عباس کے سائے میں یہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یوسف زہرا کے صدقے میں ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا آپ کے وجود مقدس سے یہ زمین بھی قائم ہے، یہ آسمان بھی قائم ہے، اللہ نے آپ کے صدقے میں قائم رکھا ہے۔ آپ شجرِ طیبہ ہیں، آپ شجرِ طیبہ کے ان بانیوں میں سے ہیں، آپ شجرِ طیبہ کی بنیاد کی نشانی ہیں۔ شجرِ طیبہ کے جس کے متعلق حضور خود فرماتے ہیں ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ۔ اللہ نے ہر نبی کو مختلف شجر سے پیدا کیا ہے، شجر سے پیدا کیا ہے، لیکن کیا ہے؟ وَخُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ۔ اللہ نے مجھے اور میرے علی کو شجر واحدہ سے پیدا کیا۔ ہم ایک شجر ہیں، ہم ایک نور ہیں، ہم ایک عقل ہیں، ہم ایک روح ہیں، ہم ایک قلم ہیں، قلم اول بھی ہم ہیں، نور اول بھی ہم ہیں، مخلوق اول بھی ہم ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا ہے۔ انا وعلی، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے۔ انا وعلی من نور واحد، ہم ایک ہی نور سے، جس طرح شجرہ واحدہ ہے اسی طرح یہ نور واحد۔ اللہ نے کیا سلسلہ خوبصورت، نورانی، درخشانی، تابانی جو سلسلہ ہے، سو برائٹ۔ یہ جو نورانی سلسلہ ہے اللہ نے اس شجرہ طیبہ کا فرمایا کہ ہر نبی اپنے اپنا شجر الگ الگ، مختلف اشجار ہیں ان کے شجرے ہیں، لیکن میرا اور علی کا شجر ایک ہے۔ ہم ایک ہی، ہماری اوریجن ایک ہے، ہمارا نور ایک ہے، ہماری خلقت ایک ہے، ہماری عقل ایک ہے۔ یہ عقل اول ہیں، یہ نور اول ہیں، یہ لوح اول ہیں، یہ قلم اول ہیں۔ اللہ نے انہیں قرار دیا ہے فانا اصلھا، اس شجر طیبہ کی بنیاد میں ہوں، میں ہوں اس کی بنیاد۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو شجر طیبہ ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی بنیاد اس قدر مضبوط ہے، جس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں، زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کسی میں جرأت نہیں، کسی میں ہمت نہیں اس شجر طیبہ کو کاٹنے کی کوشش کرے۔ ہر کاٹنے والا کٹ گیا ہے، ہر مٹانے والا مٹ گیا ہے، ہر جھکانے والا جھک گیا ہے۔ یہ ایسا ہے جس کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو، آپ اگر شجر طیبہ کے سائے میں زندگی گزاریں گے، آپ کو بھی کوئی نہیں مٹا سکے گا، آپ کو بھی کوئی نہیں جھکا سکے گا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ تمہیں کبھی کمزوری نہیں دکھانی ہے، اس وجہ سے کہ تمہارا تعلق شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ تمہیں حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارا تعلق شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ انتم الاعلون، تم بزرگ ہو، تم اعلیٰ ہو، تم علی کے ماننے والے ہو، تمہیں سر اٹھا کے چلنا چاہیے۔ تم حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، سر کٹ سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ شجر طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنے والا، اسے زمانے کے حوادث کچھ نہیں کہہ سکتے، زمانے کے طوفان
اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا انا اصلھا، اس شجرہ طیبہ کی بنیاد میں ہوں، وعلی فرعھا، اور اس شجرہ طیبہ کی جو شاخیں ہیں کہ جو آسمان سے پار ہو چکی ہیں. سبحان اللہ، اس قدر تر و تازگی ہے، اس قدر تراوت ہے، اس قدر پھلدار ہے، اس قدر نمو ہے، اس قدر رشد ہے، اس قدر ترقی ہے. وہ کہاں گئے ہیں علی کے مقابلے میں آنے والے؟ چاہا کہ علی کی ترقی کو روکا جائے، علی کی ترقی تو آسمانوں سے بھی پار ہو چکی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے یہ ہیں کہ نور خدا کو جھونکوں کے ذریعے، پھونکوں کے ذریعے بجھا دیا جائے. اے نور تو ہمیشہ ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، کافر اچھا نہیں سمجھتے، نہ سمجھتے رہے، نہیں سمجھتے نہ سمجھیں، اللہ اس نور کو پھیلاتا رہے گا. یہ نور پھیلتا رہے گا، قیامت تک پھیلتا رہے گا. کوئی اس نور کو روک نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اس کی جڑیں، اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے. فرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیل چکی ہیں. اور جو آسمان تک پھیلنے والی شاخیں ہیں وہ علی ابن ابی طالب اور ان کی ذریہ طیبہ ہے، پیغمبر اسلام کی ذریت ہے. یہ بتا دیا والحسن والحسین ثمارھا، حسن اور حسین جو ہے نا اس کا پھل ہے یہ شجرہ طیبہ کا پھل. انسان اگر اس شجر سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کشتی نجات کے پاس آئیں. اسی پھل سے، اس پھل سے وہی استفادہ کرے گا جو صحیح آغوش اس پاکیزہ پھل کا، پاکیزہ پھل والے ہی پاکیزہ پھل سے استفادہ کرتے ہیں. اور فرمایا وشیعتنا اوراقھا، اس شجرہ طیبہ کے جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں. ان کے کردار سے پتہ چلے گا یہ جعفری ہیں، ان کی سیرت سے پتہ چلے گا یہ جعفری ہیں. یہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ان کے قول سے، ان کے قرار سے، ان کی سیرت سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کے اخلاق سے، ان کے طور طریقے سے، ان کے سلیقوں سے. شیعہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو کردار حسینی پیش کرے. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کردار زینبی پیش کرے. شیعہ کہتے ہی اسی کو ہے جو کردار جعفری پیش کرے. شیعتنا اوراقھا، اس کی اصل کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کی جو اصل ہے وہ پیغمبر اسلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ نے فرما دیا یہ جو شجرہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ، اسی وجہ سے اردو میں بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ شجرہ لے آؤ. شجرہ یعنی جو لائن ایج ہے، لائن ایج پیغمبر اسلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کسی نے وہ، تو اللہ نے سب سے پہلا نور بنایا ہے.
عقل اول ہیں آپ، نور اول ہیں آپ، مخلوق اول ہیں آپ، روح اول ہیں آپ، قلم اول ہیں آپ۔ اگر آپ احادیث کو دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ علت غائی کا تصور پہلے ہوا کرتا ہے، لیکن کیا ہے، اس کا جو تحقق ہے وہ آخر میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو اول وجود ہوا کرتا ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ اس کے لیے اول اور آخر کی جو ہے مراحل نہیں آیا کرتے۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امیر المومنین سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خلق کیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، حضور کا وجود اس وقت ہے، حضور کا نور اس وقت ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ 12 نوری جو حجاب ہیں، ان میں نور مقدس مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اگر کسی نے دیکھنی ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان نوری جو حجاب ہیں، اس وقت اگر ہم نور کی رفتار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں جو ہے نا 1,85,000 84,000 کلومیٹر سفر ہوتا ہے، اور جو نوری سال ہیں ان کا آپ حساب لگا لیں، پھر اس کے بعد منٹ بنائیں، اس کے بعد گھنٹے بنائیں، اس کے بعد دن بنائیں، اس کے بعد سال بنائیں۔ فرمائے کہ 12 نوری حجابوں میں یہ نور مصطفیٰ رہا ہے، اس میں حجاب قدرت میں رہا ہے، حجاب عظمت رہا ہے، حجاب منت رہا ہے، حجاب رحمت رہا ہے، حجاب سعادت میں رہے ہیں، حجاب کرامت میں رہے ہیں، حجاب منزلت میں رہے ہیں، حجاب ہدایت میں رہے ہیں، حجاب نبوت میں رہے ہیں، حجاب رفعت میں رہے ہیں، حجاب حیبت میں رہے ہیں، حجاب شفاعت میں رہے ہیں۔ یہ 12 جو نورانی حجاب ہیں، ان 12 نورانی حجابوں میں اب اس میں کتنے سال نوری ہیں، اس کو آپ زمانے کا کوئی کیلکولیٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے، کہ جس میں حجاب قدرت ہے 12,000 سال رہے، اس میں نوری 12,000 سال، 12,000 نوری حجابوں میں رہے، اور وہاں پہ بھی ذکر ہوتا رہا، ذکر پروردگار رہا، سبحان ربی العالی و بحمد، وہاں پہ بھی اللہ کی سبحانیت کے تذکرے ہو رہے تھے، سبحان ربی العالی و بحمد۔ میرا رب ہر قسم، میرا رب اعلیٰ ہے، میرا رب بہت عظیم ہے، میرا رب بہت ہی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ 12,000 تک یہ ورد ہوتا رہا، یہ ذکر ہوتا رہا۔ ہمارے حبیب وہ ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جو اللہ کی سبحانیت کو، اس کے علو کو، اس کے اعلیٰ اور اس کے عرفہ سبحانیت کو 12,000 سال تک مسلسل، وہ 12,000 سال کے جو نوری ہیں، یہ مادی نہیں ہے، 24 گھنٹے والا وہ دن نہیں ہے۔ اس میں اگر جو ہے نا وہ دن جو قیامت والے اگر کہا جائے کہ وہ دن جو ہے نا وہ 50,000 جو ہے نا وہ سال کا ہے، ایک دن 12,000 سال تک آپ ورد کرتے رہے، یہ حجاب قدرت ہے۔ حجاب عظمت میں 11 سال تک مسلسل آپ سبحان عالم سر کا ورد کرتے رہے۔ میرا رب پاک ہے جو ہر قسم کی پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، یہ وہ کیا ہے، جانتا ہے سر کو۔ آپ دنیا سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ میرا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ عالم سر بھی ہے، یہ ہمیشہ رازوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا بھی ہے، رازوں کو چھپاتا ہے، ستار العیوب ہے،
11 سال تک حجاب عظمت میں سبحان عالم السر کہہ کر جو ورد کرتے رہے، سبحان عالم السر، سبحان عالم السر، سبحان عالم السر۔ ہمارے حبیب وہ ہیں حجاب منت میں 10 سال تک مسلسل سبحان من هو قائم لا یلہو، سبحان من لا قائم لا یلہو۔ کوئی زمانے کی چیز اسے کسی طرف بھی مشغول نہیں کر سکتی، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ وہ میرا رب پاک ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ حجاب رحمت میں 9 سال تک مسلسل سبحان الرفیع الاعلی کا ورد کرتے رہے، سبحان الرفیع الاعلی۔ وہ رفعتوں والا ہے، وہ بلندیوں والا ہے، وہ بزرگی رکھنے والا رب ہے میرا۔ کیا ہے 9000 سال تک مسلسل یہ ورد ہوتا رہا حضور کا۔ حجاب سعادت میں 8 سال تک مسلسل کیا ہے سبحان من هو قائم لا یسہو کا ورد کر۔ وہ میرا رب ایسا ہے جہاں پہ نہ کساف ہے نہ نسیان ہے، وہ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، وہ دائم ہے۔ حجاب کرامت میں 7000 سال تک سبحان من ہوا غنی لا یفتقر، اس کا ورد کرتے رہے کہ میرا رب کیا ہے، وہ غنی ہے، کسی قسم کے جو ہے نا اس میں فقر کا، کسی قسم کی احتیاج کا اس رب میں گزر نہیں ہے۔ وہ تو غنی مطلق ہے، غنی ہے، ہر چیز قائم ہے، اس کے صدقے میں قائم ہے۔ وہ ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے آقا رسول معظم وہ ہیں کہ جو مسلسل 7000 سال تک حجاب کرامت میں یہ ورد کرتے رہے، اس کے بعد حجاب منزلت میں 6000 سال تک سبحان العظیم الکریم، سبحان العلیم الکریم کا ورد کرتے رہے۔ میرا رب پاک ہے، وہ علیم ہے، وہ شان والا ہے، وہ کرم والا ہے، اس کا ورد کرتے رہے۔ حجاب ہدایت میں 5000 سال تک مسلسل سبحان ذی العرش العظیم، سبحان ذی العرش العظیم۔ وہ صاحب عرش عظیم ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ ہے۔ حجاب نبوت میں 4000 سال تک سبحان رب العزت عما یصفون، میرا رب وہ ہے، دنیا والے جتنی بھی جس طرح تعریف کرتے رہیں اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو کیا پتہ ہے تعریف کیا ہے؟ ان کو کیا پتہ ہے وصف پروردگار کیا ہے؟ یہ کس طرح وصف پروردگار، یہ اپنی جو ان زبانوں کے ساتھ وصف پروردگار کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان، وہ تو ہر قسم کے نقص سے، وہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ حجاب رفعت میں 3000 سال تک مسلسل ورد کرتے رہے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ ملک بھی اسی کا ہے، ملکوت بھی اسی کے ہیں، اقتدار بھی اسی کے ہے، شاہی بھی اسی کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کی خدائی ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ ساری اونرشپ حقیقی طور پر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، وہ ملک بھی رکھتا ہے، وہ مالک بھی ہے، ملکوت بھی اسی کے پاس ہیں۔ یہ جو ظاہری نظام ہے اسی کا ہے، یہ جو باطنی نظام ہے اسی کا ہے، ہر ایک کا۔ معنویات بھی اسی کی طرف سے ہیں، مادیات بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ حجاب ہیبت میں 2000 سال تک مسلسل سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، اسی کی حمد و ستائش ہے، ساری جتنی محامد ہیں اسی کے لیے ہیں۔ اور حجاب شفاعت میں 1000 سال تک مسلسل پڑھتے رہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ 7 سال پھر یہ نور کیا ہے؟ نور اقدس منتقل ہوتا ہے، کہاں پہ؟ 4000 سال تک لوح کے اوپر چمکتا رہا،
پھر حضور کا یہ نور مقدس عرش پر سایہ جلوہ فگن رہا، 7,000 سال تک وہاں پہ درخشاں رہا، اور یہ نور پھر منتقل ہوا صلب آدم میں، صلب نوح میں، صلب شیس میں، صلب ابراہیم میں، صلب اسماعیل میں، چلتے چلتے جو ہے نا یہ پھر آ گئے اس منزل پر کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے پھر عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک۔ یہ جو نورانی سلسلہ ہے یہ شجرہ طیبہ ہے، اور یہ شجرہ طیبہ میں کوئی ایسا فرد نہیں، سارے کے سارے صلب پاک ہیں، ارحام مطہر ہیں۔ اور جس طرح آپ زیارت فارس میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ یعنی کیا ہے؟ یہ نور ایسا ہے، گواہی دیتا ہوں میں، I bear witness, I testify، کہ آپ کا نور عالی مرتبہ جو صلب ہیں اور پاک و پاکیزہ جو ارحام ہیں وہاں سے منتقل ہوا آتا رہے۔ پیغمبر اسلام کے اجداد پاک و طاہر ہیں، سارے موحد ہیں، علمدار توحید ہیں۔ یہ شجرہ طیبہ اس طرح پاک ہے، یہ شجرہ طیبہ، یہ نور واحد، نور اول، مخلوق اول، عقل اول، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور علی کہ اس شجرہ طیبہ کی ایک شاخ، ایک ثمر، کہ جن کے متعلق خود امام فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں علم جو عطا کیا ہے زکن زکا ہے، جس طرح حضور نے مجھے علم عطا کیا تھا، اسی طرح میں نے عباس علمدار کو وہ علم عطا کیا ہے زکن زکا، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد، فقیہ ہے اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عباس علمدار کو۔ ظاہر ہے کہ یہ مخصوصی کی مجلس ہے، ہمارے قزل پاش فیملی کی جو کئی ڈیکیڈ سے جو ہے نا ان کی جاری ہے، کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ ان کا 6 محرم کا اور 7ویں کی شب کا مسلسل ان کی طرف سے، اور 10 سال سے زیادہ ہو گیا۔ آپ یہاں ہدایت پہ بھی مسلسل ہم ان کی یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ان کی مخصوصی ہے اپنی خاندانی۔ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ مجھے اس شہادت کو کہ جو بہت ہی تالیہ علم معصوم کربلا کی تاریخ میں، اگر سید الشہداء کے بعد کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو اللہ حضرت عباس علمدار سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضرت ابو الفضل یعنی فضل کا بابا، اور علماء عرفان کہتے ہیں ابو الفضل کا معنی فضیلتوں کا باپ۔ جس طرح ابو صالح امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ان کنیات میں سے ہے صالح کا بابا، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے خوبیوں کا باپ، کمالات کا باپ۔ اسی طرح حضرت ابو الفضل العباس بھی ہے۔ ابو الفضل یعنی خوبی، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، فضیلتوں کا باپ ہے، فضیلتوں کا باپ۔ اور آپ کے ان القاب میں سے، آپ کی اس کنیات میں سے ایک ابو القاسم بھی ہے۔ جس طرح آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابو القاسم، السلام علیکہ یا عباس ابن علی، آپ کے ابو القاسم بھی آپ کی کنیات میں سے ہے۔
ابو القربہ بھی آپ کو کہتے ہیں، ابو القربہ، قربہ مشک کو کہتے ہیں، مشکی، سکائے سکینہ حضرت ابو الفضل العباس۔ آپ کے ان مبارک جو القاب ہیں، بہت زیادہ القاب ہیں، ہر ایک پہ ایک ایک گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اس قدر خوبصورتی تھی، اس قدر خوبصورتی، سارے مورخین نے لکھا ہے کان وسیمن جسیمن ویقال اہو قمر بنی ہاشم۔ اس قدر بہت قدآور شخصیت ہے، بہت خوبصورت، اس قدر خوبصورتی تھی، سارے لوگ کیا کہتے تھے؟ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، the moon of بنی ہاشم، the moon of بنی ہاشم۔ آپ کے اس قدر خوبصورت کہ حتیٰ کہ جب حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت علی اکبر جب باہر جاتے تھے، لوگ سودا سلف لینا روک دیتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ کوئی جمال مصطفی کو دیکھ رہا ہے تو کوئی جمال عالوی کو دیکھ رہا ہے۔ قمر بنی ہاشم آپ کو کہتے ہیں۔ حسن و جمال اور اس نورانیت اور سیرہ طیبہ کی وجہ سے آپ کو ہمارے بنی ہاشم ہیں، اس سیرہ طیبہ کی وجہ سے، اس شجرہ طیبہ کی وجہ سے۔ آپ کے ان القاب میں سے ایک باب الحوائج ہے، گیٹ وے ٹو دا وشز۔ انسان کی جتنی حاجات ہیں اپنے اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج بہت بڑا تذکرہ ہے، بہت بڑا ذکر ہے حضرت ابو الفضل العباس، تقرب الہی اور عظیم قربانی کی وجہ سے جو شخص بھی آپ کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے، بارگاہ ربوبیت میں آپ کو وسیلہ قرار دیتا ہے، اللہ اس کی ساری حاجات کو قبول کرتا ہے، ساری حاجات کو قبول کرتا ہے۔ بالخصوص پڑھیں جن کے ہاں بڑی بڑی مشکلات ہیں، 530 times یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، بحق اخیک الحسین، کربی قربی۔ میں ایک دفعہ مولانا شیر علی شاہ صاحب ادب میں بہت ماہر تھے، ادبیات میں، مولانا قبلہ شیر علی شاہ علی اللہ مقامہ، قائد ملت جعفریہ، حضرت علامہ سعید النقوی کے بڑے بھائی، ان کے پاس بات کر رہے تھے ہم لوگ، کرب ہے یا قرب ہے، تو انہوں نے کہا اگر پیش بھی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مفہوم میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہاں کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، بڑی بڑی حاجات رکھنے والے، 530 ٹائم پڑھے، 530 ٹائم پڑھے، بہت مجرب عمل ہے حاجات کی قبولیت کے لیے۔ حضرت ابو الفضل العباس کو طیار بھی کہتے ہیں، طیار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ معصوم نے کہا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ رحم اللہ عنی العباس فقد آثر وابلا وفدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ فابدلہ اللہ عز وجل منہا بجناحین یطیر بہا یا یطیر بہما مع الملائکۃ فی الجنہ کما جعلہ لجعفر ابن ابی طالب وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ مَنزِلَةً عَظِيمَةً يَغْبِطُهُ جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں طیار۔ آپ جنت میں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، جس طرح حضرت جعفر طیار کو عطا کیے،
قیامت کے دن ہر شہید فرماتے ہیں میرے چچا عباس پہ رش کرے گا۔ کیا شان اللہ نے رکھی ہے حضرت ابوالفضل العباس کی، کیا شان ہے، کیا منزلت ہے کہ جن کے معصوم یہ جملے فرماتے ہیں ان عمی العباس رحم اللہ عمی العباس، میرے اللہ ہمارے چچا عباس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اچھا فرماتے ہیں کان عمنا، ہمارے چچا کیا نافذ البصیرہ، بہت تیز بصیرت کے مالک تھے، بہت مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ جاہد مع اخیہ الحسین وابلی بلاء حسنا ومضى شہیدا، کتنی آپ نے اپنے بھائی کے لیے کتنا عظیم جہاد کیا ہے، مصائب برداشت کیے، شدائد برداشت کیے، اور کامیابی اللہ نے انہیں عطا کی، اور شہادت کا عظیم مرتبہ جو اللہ نے انہیں عنایت فرمایا ہے۔ اس وجہ سے بہت بڑی شان ہے حضرت ابوالفضل العباس کی، بہت زیادہ القاب ہے۔ ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں چند ایک مزید جو ہے القاب اپنے مولا اور آقا حضرت عباس علمدار، آپ کو الشہید کہتے ہیں کربلا کی تاریخ میں، نمایاں صفت جو ہے نا آپ کی شہادت کی، آپ کے مقدس چہرے پہ سج دھج کی جو ظاہر ہوتی، الشہید کہتے ہیں۔ شہادت جو سجی ہے عباس علمدار کے چہرے اقدس پر، بعد از سید الشہداء عظیم ترین جو مرتبہ ہے حضرت ابوالفضل العباس کا ہے۔ سقا، پیاسوں کا سقا، پیاسوں کو پانی پلانے والے، عبد صالح۔ آپ اگر خدا لے جائے کربلا آپ کو، انشاءاللہ وہاں پہ جا زیارت کریں آپ، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، ہے اللہ کے صالح بندے آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ حامل اللواء کہتے ہیں آپ کو، علمدار حسینی، المواسی الفادی، فداکار ہیں، وفادار ہیں۔ جب کبھی تذکرہ اہل وفا ہوتا ہے، لب پہ بے ساختہ عباس کا نام آتا ہے۔ عباس عبادت اس قدر زیادہ ہے، عبودیت پروردگار اس قدر زیادہ ہے، پیشانی پہ محراب عبادت، حتیٰ کہ جو بھی حضرت ابوالفضل العباس کے قتل میں شریک تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کیا وجہ ہے، کہتے تھے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے جس کا چہرہ نورانی، جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے۔ ابوالفضل العباس عبادت اور بندگی میں کیا وجہ بنی ہے کہ سب سے آخر میں آپ کو بھیجا گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک فوج کا جب سپہ سالار ہوتا ہے، علمدار ہوا کرتا ہے، اگر وہ چلا جائے فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جب سارے جان نے وفا دے چکے، کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوالفضل العباس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حلی من رخصہ، مولا مجھے اتنا بس کیا میرے لیے بھی اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں؟ گلے کے ساتھ لگایا، تاریخ کہتی ہے یہ ساری طرف ایک طرف سپاہ کی رخصت ہے، ایک طرف سپاہ سالار کی رخصت ہے۔ فرماتے انت صاحب اللوائی، عباس تو میری اس مختصر سی فوج کا علمدار ہے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں ان منافقین سے بدلہ لوں۔ فرماتے ہیں اگر جانا ہی ہے تو پر اس طرح کریں، فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ، اس طرح کرو تھوڑا سا پانی ان
پیاسوں کے لیے، ان تشنگان کے لیے لے کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں مشک کو اٹھایا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب وہاں سے الوداع کر رہے تھے خیموں سے، تو کہتے ہیں 7 مرتبہ پردہ ہٹتا ہے، اٹھتا ہے تو گرتا ہے۔ کبھی سکینہ آگے جاتی ہیں، کبھی زینب آگے آ جاتی ہیں، کبھی کلثوم آگے آ جاتی ہیں۔ جب کہتے ہیں گئے سکہ سکینہ، اب کہتے ہیں فرات پہ 4000 کا پہرا تھا، سارے اس 4000 کے لشکر کو عباس نے اس طرح ہٹا دیا، سارا لشکر صاف ہو گیا۔ اس کے بعد اب کہتے ہیں گھوڑا جب ترائی میں گیا، اب راہوار بھی پیاسا ہے، سوار بھی پیاسا ہے۔ آپ نے باغیں ڈھیلی کر دیں، لیکن وفادار کے وفادار گھوڑے نے اپنا سر اٹھا لیا۔ کہتے ہیں ترائی میں اترا، ایک دفعہ پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، پانی کو چلو میں لیا، ایک دفعہ قوم اشقیاء کی طرف پھینکا، اور اپنے بابا کی وہ وصیت یاد تھی، لا تشرب الماء، عباس کبھی پانی نہ پینا، کبھی پانی نہ پینا قبل ان یشرب انصار الحسین، جب تک سکینہ پیاسی ہے، جب تک معصوم پیاسے ہیں، جب شہزادہ پیاسا ہے۔ اس پیاس کی وجہ سے سارے چلے گئے، لا تشرب الماء، اس وصیت کو یاد تھا۔ ایک دفعہ مشک کو بھرا، اب چاروں طرف سے کہتے ہیں ان منافقین نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جب تیر آئے، ایک بدن ہے عباس کا بدن ہے، ایسے میں ایک ملعون نے، زید بن ورقہ نے چھپ کے وار کیا، مولا عباس کا داہنا بازو قلم ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ملعون نے دوسرا وار کیا، کہتے ہیں کہ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ یہ قلم ہونے تھے، آپ نے مشک کو اپنے داہنے اقدس میں لیا۔ ایسے میں ایک ملعون جسے حکیم ابن طفیل کہتے ہیں، اس نے ایک آہنی ضرب سر کی اوپر لگائی، جس سے آپ کا سر شکافتہ ہو گیا۔ اب آپ زین پہ نہیں بیٹھ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ مقاتل الحسین میں ہے نا، شیخ کاظم کے بعد ایک عالم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا عباس آپ پہ ناراض ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں تو ہمیشہ ان کے درد بھرے مسائل پڑھتا ہوں۔ کہا مجھے انہوں نے فرمایا ہے شیخ کاظم کو کہہ دو میری اس خاص مصیبت کو پڑھا کرو کہ جب کہتے ہیں سوار اترا کرتے ہیں، جب سوار رہوار سے اترا کرتے ہیں، اپنے بازوؤں کو سہارا لیتے ہیں۔ اب اس سوار کس طرح اترا ہوگا؟ جس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، جس کے بازو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسی وجہ سے جب امام نے دیکھا، فرمایا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس سوار تو ایسے نہیں اترا کرتے ہیں جس طرح تم اترے ہو، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ عالم ہے۔ ایک دفعہ کیا کیا میرے مولا جاتے ہیں، عباس علمدار کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، وصیتیں شروع ہوتی ہے، مجھے خیموں کی طرف نہیں لے کے جانا، میں اس لیے کہ سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ لیکن جب سے عباس علمدار گئے، بیویاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھی، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی تھی، کبھی کناج سے دیکھتی تھی۔ ایک دفعہ دیکھا عالم کیا تھا، غبار جب چھٹا، عزت امام ظاہر ہوئے، عباس کے علم کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہائے بیویاں آئیں، ایک دفعہ علم کو ہلکے میں لیا۔ یہ ایسا نرالا شہید ہے کہ بہنیں جس کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، بہنیں جس کی لاش پہ نہ رو سکی، عباس کے علم کو دیکھا، ہلکا باندھا، واہ محمد واہ علی واہ عباس، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون۔ خدایا حق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار
یہ عزا اور یہ تعزیت ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، یا اللہ باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد سیدہ کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار مومنین مومنات عزاداران سید الشہداء جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار آج کی مجلس کا ثواب، اور بالخصوص ہمارے بانی اس مجلس کے جو 10 سال سے زیادہ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور پشاور میں ہم کافی عرصہ مجلس جو حضرت ابوالفضل العباس کی ہے، وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بصدقہ معصومین یہ توفیق دی ہے۔ پروردگار ہماری ساری قزل باش فیملی اور رحمت علی قزل باش، ان کی فیملی، ان کے بچے، پروردگار انہیں صحت عطا فرما اور سلامتی عطا فرما، اور ان کے جملہ مرحومین ہیں پروردگار تو انہیں جوار رحمت میں، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔